اور والدین کی خدمت کر لو یار. جن کے والدین حیات ہیں نا آپ کے لیے بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے خدا کی قسم. اگر چلے گئے تو پھر روتے پھرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ آپ پہلے بھی کوہ طور پر جاتے تھے, لیکن ایک دفعہ جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کر آیا, اے موسیٰ سنبھل کر آیا کرو. یا اللہ پہلے بھی کتنی بار آیا ہوں, تو نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سنبھل کر آئے کرو, اب کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے جب تو کوہ طور پر آتا تھا, جنگل کو کراس کرتا تھا, جنگلی جانور بھی ہوا کرتے تھے, لیکن تیری ماں پیچھے مصلی پر بیٹھ کر تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے موسیٰ کو آفات سے بلیات سے محفوظ رکھ. تو تیری ماں کی دعا کا سایہ تھا کہ تو بچ جایا کرتا تھا. اب تیری ماں ہو گئی رخصت, اب تیری ماں چلی گئی قبر میں, اب تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں, اسی لیے سنبھل کر آیا کر. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ خود حفاظت فرمانے والا ہے, لیکن یہ فرمانا اور یہ تورات میں لکھوانا یہ امت محمدیہ کے لیے سبق ہے. امت محمدیہ کو سبق دے رہے ہیں کہ جس طرح اللہ موسیٰ سے مخاطب ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو, کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر پیچھے آسرا کوئی نہیں رہتا. میم سے ماں کا دامن ملا ہے, یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے. ماں کا سایہ بڑا محترم ہے, ماں کی آغوش باب کرم ہے. ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت, ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. ماں کے درجے کو جس نے ہے جانا, اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ. دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت. درس انسانیت کا سکھایا, نیند سے اٹھ کے جھولا جھلایا. ماں اگر سچے دل سے پکارے, پیدا طوفانوں میں ہوں کنارے. لو دعائیں تو عزت ملے گی, ماں کے دامن میں رحمت ملے گی. ماں کے دامن کو نہ چھوڑو, اس سے ہرگز منہ نہ موڑو. اور آگے یہ بات بھی کرتا جاؤں کہ ہم سب نے ماں کی شان تو بیان کی, کبھی باپ کا نام تک نہیں. ہماری عوام نے, ہم مولویوں نے, ہم نعت خانوں نے بس ماں کی پروٹوکول دیا. یار باپ کہاں جائے؟ ایک جگہ میں بیان کرنے لگا تو ایک مسکرا پیچھے بیٹھا ہوتا. میں نے کہا یار ماں کی تعریف تو کرتے ہو, تھوڑا والد کی تعریف بھی کر دیا کرو. والد کہاں جائے؟ ان کے والد تیل لینے جائے. میں نے کہا یار تیل لینے جائے یا پانی لینے جائے, آپ والد کا بھی احترام کرو, کیونکہ والد کی بھی ایک عزت ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے والدوں وما ولد, والدوں وما ولد. آپ قرآن کا ترجمہ اٹھائیں, اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ قسم کھا رہا ہے والد کی اور بیٹے کی. پورا قرآن چھان لو, کہیں پر اللہ نے ماں کی قسم نہیں کھائی, باپ کی قسم آئی, باپ کی. ووالدوں وما ولد, شروع میں نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, تو وہاں سے قسم کا سسٹم شروع ہو رہا ہے کہ مجھے قسم ہے تمہارے شہر کی کہ اے محبوب اس میں آپ چلتے ہو. پھر قسم ہے والد کی اور والدہ کی, والد کی اور بیٹے کی. ووالدوں وما ولد, تو بیٹے اور باپ کا لفظ آتا, یہاں پر ماں کا لفظ نہیں آتا. ہم نے تو بھلا دیا. کمائی اس کی کھائیں, اسی کی کمائی سے ہم کپڑے پہنے, اسی کی کمائی سے موٹر سائیکل پہ گھومیں, اسی باپ کی کمائی کی دھوپ دوڑ کی کمائی سے ہم کاریں چلائیں, اسی باپ کی کمائی سے ہم نے اچھا کاروبار کیا. اور افسوس لگتا ہے, بڑا افسوس لگتا ہے کہ جب کوئی موٹر سائیکل لیتا ہے تو پیچھے لگتا ہے میری ماں کی. بھائی باپ نے کیا تیرے لیے کبھی دعا نہیں کی؟ یہ باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ماں کی دعا بھی ہے بے شک ہے, لیکن باپ نے بھی تو دعائیں کی ہیں نا. یہ باپ نے تمہارے فیس کیسے بھری, کالج کی فیس, سکول کی فیس, کتابیں لے کر ماں نے تو نہیں دی نا, باپ دیتا رہا. آج اگر تو اچھے تعلیم یافتہ ہے, آج تو اچھے عہدے پہ بیٹھا ہے, آج تو جو ہے نا کچھ بھی بن گیا ہے, کتنے عہدے پہ ہے, بینک کا مینیجر بن گیا ہے یا کوئی بن گیا, تو یہ تعلیم کی وجہ سے بنا ہے. اور اس تعلیم کے پیچھے تیرے باپ کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے. تو اسی لیے دعا کیا ہے. اور جو یہ چاہتا ہے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک, جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو, میرے مال میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی جو دعا کیا, چاہے وہ حیات ہیں یا چاہے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے لیے دعا کیا کرے.
کیونکہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے پھر وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، پھر کاروبار میں بھی گھاٹا آتا ہے، پھر کوئی منہ نہیں لگاتا، بعض اوقات ہم نے بھول ہی جاتے ہیں والدین۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی دعا رکھی، رب اغفر لی ولوالدی۔ یہاں پیغام ہے کہ جب تک اپنے والد اور والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرو گے تمہاری نماز مکمل نہیں، تمہاری نماز مکمل نہیں۔ اس طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں فراغی ہو، کاروبار میں برکت ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ والدین کے لیے بھی دعا کرو، اور اللہ نے حکم دیا کس طرح دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تو بھی ان پر رحم کر۔ مختصر سی دعا ہے، جامع دعا ہے، اللہ نے دے دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اتنی بھی مانگ لوگے نا یہ بھی بہت ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ ہے کہ ان کی روح قبر میں خوش ہو، اور اگر وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی میں برکت ہوگی، ان کی صحت میں برکت ہوگی، ان کے اعمال میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو